مجھے بیوی پر شک ہوا تو اس کا پیچھا کرتا وہاں پہنچا۔ کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی بغل میں ہاتھ ڈالے کمرے میں جاتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور جب کھڑکی سے اندر جھانکا تو صحیح معنوں میں میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام عمران ہے، عمر 25 سال، میں نے BA کیا ہوا تھا۔ میری ماں تو خاندان میں میری تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی، حالانکہ میں کوئی شہزادہ نہیں تھا، سانولی سی رنگت کا ملک تھا، لیکن ماں کی باتیں سن سن کر مجھے بھی غرور آ گیا۔ وہ جہاں بھی جاتی کہتی چاند اپنے چاند سے بچے کے لیے کوئی حور ہی لاؤں گی۔ میں نے BA کے بعد بینک میں مینیجر کی نوکری شروع کر دی، مہینے کا 50,000 آرام سے کما لیتا، لیکن ماں کی باتوں کا اثر تھا کہ اب میں بھی اپنی شریک حیات کو تصورات میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت سوچتا تھا۔ پاس ہی میری مامی کا گھر تھا، شائستہ مامی اپنے نام کی طرح ان کی طبیعت بھی شائستہ ہی تھی۔ ان کی ایک بیٹی اقرا تھی اور ایک ہی بیٹا امات۔ بیٹی کی عمر 27 سال تھی اور اب کواری گھر بیٹھی تھی۔ وجہ اس کی رنگت تھی، وہ بالکل ہی کالی سی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ذہن میں تو آتا تھا بھلا اتنا بھی کوئی کالا کیسے ہو سکتا ہے۔ اماں تو باتوں باتوں میں مامی سے کہہ چکی تھیں کہ اقرا کو کہیں افریقہ سے تو نہیں اٹھا لایا۔ معاف کریں لیکن اس کی رنگت تو نہ تم سے میل کھاتی ہے اور نہ میرے مرحوم بھائی اعجاز سے، بلکہ اپنے امات کو ہی دیکھ لو، کتنا صاف رنگ ہے اس کا۔ مامی باتوں کو سمجھتی تو خوب تھیں، لیکن پھر بھی اس نے میری ماں سے اقرا کا رشتہ مانگ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے پھر بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا کر ہی لیتے ہیں، اور یہ تو تیری پھپھو ہے۔ لیکن میری ماں تو ہتھے سے اکھڑ گئی، اور جو سنائی ان کو کہ اقرا دروازے کے پیچھے کھڑی روئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں پہلے تو پھر بھی کزن کی نظر سے دیکھ لیتا تھا، لیکن اب تو میرا دل ہی برا ہو گیا تھا۔ بھلا اس کا اور میرا بھی کوئی میل ہے؟ کہاں وہ میٹرک پاس اور کہاں میں بینک میں نوکر، پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا، مجھے تو کوئی بھی مل جانی تھی۔ دل میں سوچتے میں نے اماں کی طرف دیکھا جو ہنوز مامی کو کم ذات کہتی باتیں سنا رہی تھی۔ اسی لیے سفینہ تو آئے دن ہماری دعوت کرتی تھی نا، تیری تو نظر شروع ہی سے میرے بیٹے پر تھی۔ تبھی میں کہوں تو اتنی اچھی کیسے ہو گئی ہے، جبکہ میری مامی تو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھیں صابر، تبھی تو ماموں کو ان سے اتنی محبت تھی۔ اب بھی وہ خاموش ہی رہی۔ اقرا بھی تو انہی کی طرح، وہ بھی گھر کا سارا کام خود کر لیتی تھی، ساتھ میں سلائی کی مشین بھی چلا لیتی تھی۔ عید پر اماں مفت میں اس سے ہی تو کپڑے سلائی کروایا کرتی تھی۔ تب ان کو اپنی بھانجی بہت پیاری لگتی تھی، اور آج جب اسی بھانجی کا رشتہ آیا تو وہ آگ بگولا ہوئے سو باتیں مامی کو سناتی۔ اس کے بعد اماں نے ان کے گھر آنا جانا ہی بند کر دیا تھا۔ تب بھی مامی نے آ کر ان کو منا لیا تھا کہ ایک تم ہی تو اقرا اور امات کی پھپھی ہو، تم بھی روٹھ گئی تو ہمارا لیا تھا کہ ایک تم ہی تو اقرا اور امات کی پھپھی ہو، تم بھی روٹھ گئی تو ہمارا کون ہے اس دنیا میں۔ میں تو ناراض ہوتی نہیں بہن، تم نے ہی وجہ دی ناراضگی کی، اپنی بیٹی کو بیچ میں لا کر۔ میری بات سن سفینہ، جب تک وہ میری بھانجی ہے مجھے جان سے عزیز ہے، لیکن اگر تو ایسا ویسا کچھ سمجھ رہی ہے ابھی سے بتا دے۔ اور اماں تب بھی طنز کے نشتر چلاتے مان گئی تھی، آخر کو مفت کے سارے کپڑے جو سلائی کروا لیتی تھی۔ آپا آپ راضی ہوں تو ہمیں اور کیا چاہیے، میری تو دعا ہے اللہ عمر کے نصیب اچھے کرے۔ ہاں ہاں اللہ میرے چاند کے نصیب بہت اچھے کرے، اور تیری بھی اقرا کا رشتہ جلد ہو جائے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا، بس اب اقرا مجھ سے کترانے لگی تھی۔ اب تو وہ سامنے بھی مشکل سے آتی تھی، لیکن یہاں فرق کس کو پڑ رہا تھا، میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ پھر میری ملاقات ہوئی تھی علینا سے، وہ اپنا اکاؤنٹ بنوانے بینک آئی تھی۔ بس کیا تھا، تب سے ہماری دوستی ہل جانے والی۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھے تو اپنے خوابوں کی شہزادی مل گئی ہے۔ ہمارے نمبر کے ایکسچینج ہوئے، ہماری تو اب آئے روز ملاقاتیں ہونے لگی۔ جب ایک دن اس نے شادی کی بات کی تو میں خوش ہی ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا اماں کبھی باہر کی ذات کے لیے نہیں مانیں گی، اس لیے ہم نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ اگلے دن میں گھر گیا اور ماں سے پروموشن کا کہا اور دوسرے شہر جانے کا کہہ کر اپنا بیگ پیک کرنے لگ گیا۔ ماں کو باہر کا کچھ پتا تو تھا نہیں، وہ بھی دعائیں دیتی اور مجھے روانہ کرنے لگی۔ میری زندگی تو بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اکثر ماں سے دوستوں کا کہہ کر کبھی کوئی بہانہ بنا کر میں علینا کے پاس چلا جاتا۔ ہماری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر ماں کو سب بتا دوں گا اور اپنی نسل کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں نے علینا کو 4 دن کا ماں کی طرف رہنے کا کہا اور خود چلا گیا۔ اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ مجھے بہت اچھے سے سمجھنے لگی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں گھر آیا تو ماں نے میرا ماتھا چوما، مجھے پیار دیا اور میری پسند کا سارا کھانا بنا کر مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی۔ اور اسی دوران مجھے یہ پتہ لگا
کہ میرے جانے کے بعد اقرا اماں کے پاس آتی تھی اور اس کے سارے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ آج اپنی ماں کے منہ سے اس کی تعریف سن کر حیرانی ہوئی تھی، لیکن مجھے پتا تھا ماں کو اقرا سے کام کی حد تک ہی محبت ہے۔ لیکن جب اچانک میں نے ماں کے سامنے اپنی پسند کا ذکر کیا تو وہ تھوڑی دیر چپ ہو گئی اور پھر وہی بولی جس کا مجھے ڈر تھا کہ لڑکی کی ذات کیا ہے، کیونکہ میں نے اسے سب بتایا کہ پڑھی لکھی ہے اور خوبصورت بھی ویسے ہی ہے جیسی تو چاہتی تھی میرے لیے۔ لیکن اب ماں نے ذات کی بات کی تو میری باری تھی چپ ہونے کی۔ پھر میں نے ایک ہی سانس میں اسے بتا دیا کہ وہ آرائی ہے۔ ماں نے بہت واویلا مچایا، لیکن جب میں نے اسے اپنی شادی کا بتایا تو یہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اب اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ کچھ دن تک تو اس نے میری شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن ماں تھی، کتنی دیر ناراض رہ سکتی تھی۔ مان گئی اور یہ بھی کہہ دیا کہ بہو کو گھر لے آ۔ میں خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اماں کو سینے سے لگاتے ان کا شکر ادا کیا اور معافی بھی مانگی، یوں بنا بتائے شادی کرنے کی۔ میں واپس خوشی گھر آیا تھا۔ جب علینا کو یہ بات بتائی تو اس کے چہرے پر مجھے خوشی نظر نہ آئی۔ پوچھا تو کہتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہاری ماں مجھ پر غصہ نہ ہو اور مجھ پر ظلم نہ کرے۔ اس کی بات سن کر مجھے بے ساختہ اس پر ڈھیروں پیار آیا، جو اتنی بھولی تھی۔ میری ماں بہت اچھی ہے اور تم تو ان کی اکلوتی بہو ہو، وہ تمہیں مجھ سے بھی بہت زیادہ پیار کریں گی۔ کیسے بھی کر کے میں نے بیوی کو منا ہی لیا۔ ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ مجھے واپس آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اس پورے مہینے میں مجھے اماں سے یہی سننے کو ملا، بیٹا بہو کو تو کچھ یہ کام کرنے جاتی ہے تو 2 بگاڑ کر آتی ہے، اور جب سے تو آیا ہے 5 بار اپنی بہن کے پاس بھی جا چکی ہے۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ اس نے کبھی یہ کام کیے نہیں، اس لیے نہیں آتے۔ تیری بہو تو بہت بولی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ خراب ہوں، اس لیے میں کل ماسی کا بندوبست کر دیتا ہوں، وہ سارے کام کر لیا کرے گی۔ اتنا کما رہا ہوں تیرے اور تیری بہو کے لیے ہی تو ہے۔ اگلے دن سے کام ماسی نے سنبھال لیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اماں کو شکایت تھی کہ وہ میرے پاس نہیں بیٹھتی، میں اکیلی ہوتی ہوں، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ میں علینا کے پاس گیا اور اسے ڈانٹا کہ ماں کو بھی وقت دیا کرو، سب کچھ تو کرتا ہوں تم دونوں کے لیے، اور جب تھک کر آؤں تو نیا تماشا کھڑا ہوتا ہے۔ وہ رونے لگی اور میں ہمیشہ کی طرح پگھل گیا۔ جب آپ جاتے ہو تو اماں کبھی مجھ سے جھاڑو لگواتی ہیں تو کبھی پاؤں دبانے کا کہتی ہیں، اور آج تو مجھے لات مار کر بستر سے ہی گرا دیا کہ تیرے ہاتھ۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کروں، اب تو روز نہ روز وہ مجھے تنگ کرتی۔ بیوی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں ماں سے پوچھنے لگا تو اس نے اپنی قسم دی کہ میں ماں بیٹے میں لڑائی نہیں کروانا چاہتی، آپ شور نہ کریں، میں جلد ہی ماں جی کا دل جیت لوں گی۔ اس کی سوچ کے بارے میں جان کر ایک بار پھر مجھے اس پر فخر ہوگا۔ بس ان کی باتوں کو برا نہ مانا کریں، یہ ہم ماں بیٹی کی بیچ کی بات ہے۔ اس کے بعد ماں نے جب بھی اس کی شکایت لگائی میں نے چپ چاپ سنی اور اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے لگا۔ اب میں نے علینا سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ماں جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتی ہیں، اب میں بھی پوچھوں تو وہ خفا ہوں گی۔ پھر ماں نے بھی شکایت لگانا چھوڑ دی۔ شاید ان کو اب بہو سے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا یا کچھ اور بات تھی، لیکن میں بہت خوش تھا۔ اب ماں زیادہ تر مامی کے گھر جانے لگی، اب تو کئی دن وہاں گزارتی تھی۔ علینا کو سوچ کر میں بھی جلدی آنے کی کوشش کرتا۔ پاس سے مسجد کا کام چل رہا تھا، اب مجھے ہر ہفتے 4 راتیں وہاں گزارنی پڑتی، وہاں کا کام بھی دیکھنا ہوتا۔ ثواب کا سوچ کر میں خوشی راضی ہو گیا۔ بیگم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میں بھی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا، کیونکہ میرے کانوں میں بھی محلے کی باتیں پڑی تھیں کہ میری بیوی میرے جانے کے بعد گھر سے باہر جاتی ہے۔ میں نے پہلے تو اس بات کو انسنا کر دیا تھا، لیکن پھر آہستہ مجھے بھی شک ہونے لگا، اور ایک دن میں نے گھر کے جانے کا ناٹک کیا اور چھپ کر اپنے گھر پر نظر رکھی، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میری بیوی تیار ہو کر گلی میں یہاں وہاں دیکھ کر گھر سے باہر نکلی۔ وہ مسلسل کسی سے فون پر رابطے میں تھی۔ جب ایک جگہ رک کر وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی، جب وہاں سے خوش شکل آدمی نمودار ہوا، اسے لے کر سائڈ پر چلنے لگا۔ یہ کوئی تنگ گلی تھی جس میں کوئی پرانی سی عمارت کو ہوٹل کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں داخل ہوئی۔ ہوٹل کے ریسپشن پر کھڑے لڑکے نے آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا، جو چست لباس میں خود سامنے والی کو دعوت دے رہی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔
لیکن میں بھی آج دیکھنا چاہتا تھا وہ کس حد تک گرتی ہے، یا پھر شاید اسے یہاں کوئی کام ہو۔ خود کو سمجھاتے ان کے پیچھے گیا تھا۔ ایک کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے پاس ہی موجود کھڑکی کو ذرا ہاتھ ہی لگایا کہ اس کا لاک کھل گیا، اور سامنے جو منظر دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ اس کے ساتھ بہت نازیبا حالت میں موجود تھی۔ میرا اٹھا ہوا ہاتھ خود بخود جھک گیا تھا۔ جس بیوی پر میں جان دیتا تھا، جس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا تھا، وہ بے وفا نکلی تھی۔ بلکہ جب اس کی باتیں سنی تو پتہ چلا وہ بے وفا نہیں بلکہ طوائف ہے، جس کے سامنے میں اکثر اقرا کو بھی سنا دیتا تھا، جتاتا تھا کہ وہ اس سے کتنی کمتر ہے۔ آج پتہ چلا تھا کہ میری اپنی بیوی کیا تھی، اور جن کو اس چیز کی لت لگ جائے وہ کہاں چھوٹتی ہے پھر۔ میں نے بھی بغیر لحاظ کے دروازے کو زوردار 2-3 ٹھوکریں رسید کی تو وہ کھلتا چلا گیا، اور اندر جاتے ہی اپنی بیوی کو دیکھتے شرم سے آنکھیں موڑ لی۔ وہیں پر اسے 3 حرف کہہ کر میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اس سے الگ کر دی۔ گھر آیا تو ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے دھوکہ کھا لیا اور منہ کے بل گرا تھا۔ اب مجھے میری ماں کی وہ ساری باتیں سچ لگنے لگی جو وہ کہتی تھی کہ تیری بیوی صحیح نہیں، لیکن میں کئی بار اس کو اونچی آواز میں خاموش کروا دیتا تھا۔ وہیں بیٹھ کر میں بیوی کی بے وفائی اور اپنی کم عقلی پر بے تحاشا رویا تھا۔ میں نے ایک دل توڑا تھا۔ میری ماں نے بھی اس کا مذاق اڑایا تھا، اور آج میں ایک خود مذاق بن کر رہ گیا ہوں۔ آج میرا دل ٹوٹا تھا، مجھے اس کا درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے بھی اس پر 2 حرف بھیجے اور خود کو وضو بناتے اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی۔ لیکن دل تو اس کے بندے کا دکھایا تھا، تو وہ کیسے معاف کرتا؟ میں وہیں سجدے میں سو گیا۔ صبح ماں واپس آ گئی، گلے لگ کر بلک کر رویا، اور سب کچھ سچ اسے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اسے طلاق بھی دے آیا، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اماں سے اس نے اپنے کیے ہوئے کی معافی مانگی۔ وہ ماں تھی، کیسے ناراض رہ سکتی تھی؟ فوراً اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ تب میں نے خود اماں سے اقرا کے رشتے کی بات کی تھی اور کہا کہ مامی سے مانگ کر اقرا سے بھی ہاتھ مانگ لو اور اسے اپنا بنا لوں گا میں۔ مجھ جیسے گناہگار کو اب اگر عقل آ گئی ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے اپنی غلطی سدھاروں گا۔ اگلے روز ماں ان کے گھر گئی تھی اور بات مامی سے معافی مانگتے ان سے اقرا کا ہاتھ مانگ کر آئی تھی۔ لیکن میری سزا بھی شاید ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی دن مجھ پر چوری کا الزام لگا کر مجھے بینک سے نکال دیا گیا، اور تحقیقات سے پتہ لگا تھا کہ میں نے اکاؤنٹ میں جھول کر کے بہت فراڈ کیا ہے۔ میرے اپنے اکاؤنٹ کو بھی سیل کر دیا گیا تھا، اور یہ سب یقیناً علینا کا ہی کام تھا۔ بہت شاطر نکلی تھی وہ۔ تب مامی نے جو زیور اقرا کی شادی کے لیے رکھے تھے وہ بیچ دیے، عماد نے بھی سب سے ادھار لیا، اماں نے بھی اپنا زیور بیچ دیا۔ سب نے مل کر پوری کوشش کی، اور بالآخر 1 مہینے کی سزا کاٹ کر میں گھر واپس آ گیا تھا۔ اس واقعے سے مجھے بہت اچھا سبق مل گیا تھا۔ مامی تو میرے صدقے واری جا رہی تھی، میرا غرور خاک میں مل چکا تھا، گھر بک گیا تھا۔ اب میں مامی کے گھر رہ رہا تھا۔ شادی کو تھوڑا کر نکال دیا جاتا، کوئی بھی بینک والا مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک دن مامی نے ہی کہہ دیا کہ کہیں سے ادھار لے کر کپڑے کی دکان کھول لو، اپنا کام ہی صحیح، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کہیں گناہ بہتر، اور اقرا کو سلائی بھی آتی ہے۔ اس طرح شادی کے بعد تم لوگوں کا کاروبار خوب چلے گا۔ میں بھی مان گیا، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ لیکن جب دکان ڈالی تو واقعی مجھے بہت منافع ہو رہا تھا۔ اسی دوران دھوم دھام سے میری اور اقرا کی منگنی بھی ہو گئی تھی۔ شادی 1 مہینے کی بعد کی تاریخ رکھی تھی۔ میں بھی خوش تھا، اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کرتا جس نے سب کچھ پھر سے لوٹا دیا تھا۔ محلے میں بھی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ پہلی بیوی نے فراڈ کیا، اس لیے شوہر نے طلاق دے دی۔ اصل بات صرف ہم ماں بیٹا کو ہی معلوم تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں اقرا کو سب سچ بتا دوں گا۔ اب میں زیادہ وقت دکان کو دینے لگا تھا۔ اسی دوران میری اور اقرا کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی دکان کو مارکیٹ کی شکل دے دی تھی۔ اقرا کا کام بھی صحیح چل پڑا تھا۔ مامی اور امی دونوں عمرے پر چلے گئے تھے۔ اقرا کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، میرے ساتھ وہ بہت محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ پھر میں نے بھی سوچ لیا تھا آج میں اسے سب سچ بتا دوں گا۔ پہلے بھی بہت بار کوشش کی تھی لیکن ہمت نہیں ہوئی۔
آج میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنی زندگی کا سب سے بھیانک سچ بتانا شروع کیا کہ کیسے مجھے علینا پر شک ہوا تو اس کا پیچھا کرتا وہاں پہنچا، کسی غیر مرد کے ساتھ کمرے میں جاتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور جب کھڑکی سے اندر جھانکا تو صحیح معنوں میں میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اسی وقت اسی حالت میں طلاق دے کر واپس آ گیا۔ اقرا نے اتنا سب سن کر بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تو بس اتنا کہ جس کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ مجھے لگتا تھا میرے قسمت میں آپ نہیں اور نہ آپ، لیکن دیکھیں آپ پھر بھی مجھے مل گئے، لیکن الگ طریقے سے پہلے کہ مغرور نہیں بلکہ عاجزی پسند بن کر مجھے ملے ہیں۔ اگر پہلے ملتے تو مجھ سے محبت نہ کرتے، اور اب اظہار کرتے نہیں تھکتے۔ یہ سب قسمت کا کھیل تھا۔ آج کل اقرا بھی کافی مصروف رہنے لگی تھی، ہم دونوں اپنی زندگی میں کافی خوش تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اقرا بھی مجھ سے اکھڑی رہنے لگی، اور ایسا ہماری شادی کے 2 سالوں میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا آج گجرے لے کر جاؤں گا تو خوش ہوگی، کیونکہ اسے گجرے بہت پسند تھے، لیکن جیسے ہی میں نے گجرے اس کے آگے کیے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ ایک بار کہا نا مجھے گجرے نہیں چاہیے، کیوں مجھے یہ سب چیزیں لا کر دیتی، وہ سمجھ نہیں آتی۔ 10 منٹ بعد جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو میں نے معافی مانگی اور پوچھا کہ کیا ہوا، تمہیں تو بہت پسند تھے گجرے، تم تو انہیں پسند کرتی تھی۔ تو ہاں پسند تھے، لیکن ابھی کبھی پسند نہیں ہے مجھے، وہ ضروری نہیں کہ ساری زندگی ایک ہی جیسی رہے۔ نہ جانے کیوں اس کی باتوں سے میں ڈر گیا تھا، کہیں میں بھی تو اسے ناپسند تو نہیں لگنے لگا۔ وہ بھی تو مجھے ناپسند تھی، اور اب میں دل و جان سے اسے پسند کرنے لگا تو کیا وہ بھی مجھ سے دور جانے والی تھی؟ کیا وہ بھی مجھے چھوڑنے والی تھی؟ میری ایک غلطی کی سزا کیا پوری زندگی اکیلے رہ کر مجھے ملنے والی تھی؟ ایک بار میرے ذہن میں جو سوچوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں باہر آ کر لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا، اور اب میں نے سوچ لیا تھا اگر وہ مجھ سے بیزار ہو بھی گئی یا ناپسند کرنے بھی لگی تو بھی میں اسے اپنی محبت سے منا لوں گا، اور اگر نہ مانی تو اس کے پیر پکڑ لوں گا، لیکن جانے نہیں دوں گا۔ مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں۔ علینا تو چلی گئی تھی، مجھے نفسیاتی بنا گئی تھی۔ اگر ذرا سی کوئی منفی بات ذہن میں آتی تو وہ گھر چلی جاتی، اور اس سے میں اپنے ہی مطلب کا جمع پہناتے خود کو ہلکان کرتے رہتا۔ اقرا اکثر مجھے ٹوک دیتی تھی، لیکن اب تو کچھ دنوں سے وہ خود مجھ سے اکتائی پھر رہی تھی۔ لیکن میری ساری منفی سوچیں اس وقت غلط ثابت ہوئیں جب رات میں وہ قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ کر بولی، محسوس کرو میرے ساتھ اب تمہاری ایک اور نشانی جڑ گئی ہے، ایک اور نئی زندگی۔ شرماتے لہلہاتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی، اور میں ابھی تک ہونکوں کی طرح اس کی شکل کو دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ جب میری سمجھ میں بات آئی تو میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں اتنا خوش تھا کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ میں اس وقت اپنے رب کے حضور سجدے میں جھک گیا۔ میں اکثر اللہ سے شکوہ کر دیتا تھا کہ مجھے اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ اب پتہ چلا تھا کہ اللہ بھی چاہتا تھا میری اولاد اقرا کے وجود سے ہو، نہ کہ علینا کی ناپاک وجود سے۔ ماں اور اماں بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کچھ دنوں میں ان کی عمرے سے واپسی تھی۔ اب بھی دن میں کتنے ہی فون کر کے وہ مجھے اقرا کا خیال رکھنے کا کہتی تھی۔ سب کچھ صحیح ہو گیا۔ اب میں نے منفی سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور پھر ایک دن مجھے وہ نظر آئی فٹ پاتھ پر بیٹھی بھیک مانگتی ہوئی۔ میں نے اسے کبھی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن تشکر بھری نظروں سے آسمان کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ وہ رب بڑا بدلہ لینے والا ہے۔ آج میری ایک چاند سی بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ میں اور اقرا ایک دوسرے کے سنگ محبت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تو میری خواہش ہے مجھے جنت میں بھی اقرا کا ساتھ ملے۔ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔